سیٹرڈے اور 21 سپٹمبر 2024۔ آج کا موضوع جو ہے بڑا دلچسپ ہے۔ گروپ میں کئی ڈاکٹر نے سوال کیا، اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ جو نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ بہت رو رہے ہیں اور ان کے پیٹ میں پرابلم ہوتی ہے اور بہت زیادہ کریمس ہوتے ہیں، بہت زیادہ گیسز ہوتی ہیں، وہ اکڑ رہے ہوتے ہیں بری طرح، رو رو کے ہلکان ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جو بچہ ایک ہفتے کے بعد، کوئی جو نوزائیدہ بچہ ایک ہفتے کے بعد اگر وہ رونے لگ رہا ہے اور وہ اکڑ رہا ہے اور پیٹ کو اکڑا رہا ہے اور چپ نہیں ہو رہا، خاص کر رات میں، تو یاد رکھیے گا کہ یہ تقریباً، میں تو کہوں گا کہ تقریباً ہر بچے کو ایسا ہوتا ہی ہے۔ اچھا، یہ ایک فیکٹ ہے کہ جو ماں کا دودھ پیتے ہیں ان میں کام ہوتا ہے، اور اس کی بیسک وجہ بتا دوں۔ ایک تو ماں کا دودھ قدرتی غذا ہے، دوسرے ماں جب سینے سے لگا کے یا قریب کر کے دودھ پلاتی ہے اپنی آغوش میں، تو پھر تو بچے کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ اور جو ڈبے کا دودھ پیتے ہیں اس میں یہ بھی وجہ ہے کہ گیسز جو ہوتی ہیں، جو ہوا ہوتی ہے، وہ بچے کے معدے میں چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ سب کچھ نہ ہو، ماں دودھ بھی پلا رہی ہو اپنا اور بچے کو ہر وقت چپٹا کے بھی رکھ رہی ہو، تو بھی ایک ہفتے بعد سے لے کے اور ایک ہفتے 2 ہفتے، یعنی 1 سے 3 ہفتے کے بعد سے لے کر 3 سے 4 مہینے تک یہ کیفیت اکثر بچوں میں ہوتی ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ والدین پریشان ہوتے ہیں، خاص کر رات میں ماں پریشان ہوتی ہے اور وہ لے جاتی ہے ڈاکٹر کے یہاں، اور ڈاکٹر ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر کو سمجھا دینا چاہیے، لیکن ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، دوائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر کی تو بعد میں جاتی ہے، پہلے دادی، نانی، خالہ، پھوپھی، تائی ٹوٹکے دے رہے ہوتے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کھلا رہا ہوتا ہے۔ اگرچہ کوئی ٹوٹکا ایسا ہے جو بچے کو بیرونی طور پہ، یعنی کہ مالش کرنا یا تیل لگانا یا ہلکے سے پیٹ کی مالش کر لینا، یہ ٹوٹکا ہے تو قابل برداشت ہے۔ دیکھیے دوستو، اورل یا بچے کو کھلانے کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، نہ دینی چاہیے، کوئی دوا بھی نہیں دینی چاہیے۔ گرائے واٹر کا جہاں تک کنسیپٹ ہے کہ گرائے واٹر بھی لوگ دیتے رہیں، میں نہیں سمجھتا کہ گرائے واٹر اس وقت ضروری ہوگا، بلکہ ہمیں کرنا ہی ہوگا کہ بچے کو دودھ پلانے کے بعد، خاص کر اگر آرٹیفیشل فیڈنگ پہ یا فیڈر سے پی رہا ہے، تو اس کو پلانے کے بعد دونوں بازوؤں سے ایسے ہاتھ ڈال کے اسے سامنے گھٹنے پہ یا اپنے سامنے کسی اپنے گھٹنے میں بٹھا کے ایسے سیدھا رکھیں، اسے پیچھے سے ایسے پکڑ لیں اور ایسے بازوؤں کے درمیان اس کا ہاتھ رکھیں، تو وہ ڈکار لے گا جب، یا پھر سینے سے لگا لیں۔ تو سینے سے لگانے کا میں اس لیے اب منع کرتا ہوں کہ پیٹ دب رہا ہوتا ہے اس کا، اور ہم اگر بڑے سکون سے سینے سے لگا لیں تو وہ ڈکار لے لے گا، تو ڈکار لے لے گا تو یہ کیفیت اس کی 80% کم ہو جائے گی۔ لیکن رات میں وہ روئے گا، رات میں وہ کہلاتا ہے ٹونک مائوکلونک اسپازم، یہ انفینٹائل اسپازم کہلاتا ہے، اور انفینٹائل اسپازم یہ اس لیے کہلاتا ہے کہ یہ بچوں میں دیکھا گیا، اور 6 ماہ کے عمر کے بچوں میں یہ عموماً نہیں ہوتا اس کے بعد۔ لیکن اگر 6 ماہ تک کوئی بچہ اس قسم کی کیفیت میں رہے، کیفیت کہہ رہا ہوں، بیماری نہیں کہہ رہا ہوں، بیماری تو ہے ہی نہیں ہے، اگر کوئی 6 ماہ کا بچہ ہے، 6 ماہ کے بعد بھی کوئی اس قسم کی کیفیت میں رہتا ہے، تو پھر ڈاکٹرس کو کیا، کنسلٹنٹ کو کیا، پیڈیٹیشین کو کیا، کسی کو چاہے دکھانا لازمی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکلی ہینڈل کر لیں بچے کو، مثلاً اس کی پیروں کو، اس کی گھٹنوں کو ایسے پیٹ کی طرف لے جائیں، سیدھا کریں، پھر پیٹ کی طرف لے جائیں، سیدھا کریں، ہلکے ہاتھ سے اس کے پیٹ کی مالش کر دیں، بچے کو ڈکار دلائیں، بچے کو تھوڑا سا کبھی الٹا کبھی سیدھا کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بچے کی تھوڑی سی ایکسرسائز سے اور اس طرح کی موومنٹ کی، اس طرح کی پوزیشن کی موومنٹ سے بچے کو سیٹسفیکشن ہوگی، تقویت ہوگی۔ سب سے پہلے تو تمام والدین کے لیے کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ اور دوسرے نمبر پہ ڈاکٹرس کے لیے جو سن رہے ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں، کہ دیکھیے دیانت تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے، پتہ چل گیا، آپ والدین کو بھی کسی حد تک سمجھا دیں۔ کوئی پلیسیبو، کوئی ایسی میڈیسن جو آپ کی کلینک پہ آنے کا اگر ان کے پاس جواز ہوا ہے تو کنسلٹیشن
کر دیں ان کو. کنسلٹیشن میں تو بہت ہے نا. پلیسیبو دیں, پلیسیبو بھی ایسی نہ دیں جو اورل ہو. تو آپ جو ہے ان کو سمجھائیں کہ یہ سلسلہ ہے. نہ پانی پلوائیں, نہ اضافی طور پہ کوئی اور چیز کوئی مکس وکس کر کے دیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. اور بچوں کو ایک ٹوٹکا جو میں نے اپنے ایک سینئر سے, اپنے پیڈیٹیشین سینئر سے سیکھا یا سمجھا کہ وہ جو جھولے ہوتے ہیں جھلانے والے, جو ایک تو جھولا ہوتا ہے جو کپڑے کو بنا لیا جاتا ہے, بچے کی پوزیشن ایسے ہو جاتی ہے, ایسے نہیں ہونی چاہیے. ایک جھولا ہوتا ہے جو دو فریم کے درمیان سے, اس جھولے میں بچے کو رکھنے سے کمپیریٹیولی بغیر جھولے کے وہ بچہ زیادہ سکون میں آ جائے گا جو بچہ جھولے میں رہے گا. تو دیکھیے انفینٹائل اسپازم جو ہے وہ اس کو آپ نے زیادہ سمجھنا تو ہے, چیک بھی کرنا ہے, بچے کو دیکھنا بھی ہے تاکہ والدین جو لائیں وہ مطمئن ہو اور آپ کو اکیلے نہیں کے لائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں بچوں پر نہیں آزمانی چاہیے. طرح طرح کے ٹوٹکے, دوائیں, پھول چیزیں. یہ کہ اگر بہت زیادہ ہے تو کوئی پرو بایوٹک دے دیں آپ بچے کو, کوئی ایسی چیز ہے, کوئی بہت زیادہ سخت دوا جو پیٹ درد کی یا اینٹی اسپاسموٹکس ٹائپ کی, یہ نہیں دی جانی چاہیے اصولاً بھی اور اخلاقاً بھی. تو یاد رہے کہ انفینٹائل کولک یا انفینٹائل ایبڈومینل کولک یا انفینٹائل اسپازم یہ ہر بچے کی کیفیت ہے, یہ بیماری نہیں ہے. اس کے متعلق اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ضرور کیجیے, کمنٹس کر لیا کیجیے, سوال کر لیا کیجیے, میں جواب دینے کی کوشش کروں گا اور پہلے فرصت میں کروں گا. السلام علیکم, جزاک اللہ.